السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صدق الله العظيم۔ ناظرین، اس وقت یہ سعادت ہمیں مل رہی ہے پیس ٹی وی کے حوالے سے کہ ہم آپ سے مخاطب ہوں اور ایک ایسے اہم موضوع پہ آپ سے گفتگو کی جائے جو ہم سب کے لیے اس دورانیے میں جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں عمل کے لیے مہلت کے طور پر حاصل ہوا ہے، اس میں ہم آپ سے مخاطب ہوں۔ حضرات، آج کی گفتگو کا موضوع ایمان سب سے بڑی دولت۔ ایمان کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک لہ پر یقین کرنا اور اس بات کی گواہی دینا کہ وہ اس ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اس کائنات اور اس سرشٹی کو رچنے والا وہی ہے، اس میں کوئی اس کا شریک و سہیم نہیں ہے۔ اس کے حکم کن یعنی وجود میں آ جا کے ذریعے یہ ساری چیزیں وجود میں آ گئی ہیں۔ ناظرین، یہ ساری دنیا جو آپ دیکھ رہے ہیں، آسمان کی بلندیاں آپ دیکھ رہے ہیں، پہاڑوں کی رفعتیں بھی نظر آ رہی ہیں، دریا کا تموج بھی آپ کے سامنے ہے، باد نسیم کی مست خرامی بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اسی طرح سے دنیا کے نشیب و فراز سے آپ واقف ہیں، لیکن آپ کا دل، آپ کا ضمیر، آپ کا علم اس بات کی شہادت دے گا کہ یہ ساری چیزیں خود بخود وجود میں نہیں آ گئی ہیں۔ یہ ساری چیزیں کسی کے بنانے سے وجود میں آئی ہیں، اور بنانے والا وہ کون ہے، وہ کہاں ہے، اس کی قدرت کیا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں اس نے کیوں پیدا کیا ہے، مقاصد کیا ہیں۔ ظاہر ہے یہ وہ اہداف ہیں جن سے واقف ہونا اس دھرتی کے اوپر، اس عارض گیتی کے اوپر انسان کا فریضہ ہے، اس لیے کہ ساری مخلوقات میں اس رب کائنات نے اسی کو اشرف بنایا ہے، اسی کو مکرم بنایا ہے، اور ساری دنیا کی مٹی کو سمیٹ کر کے اس رب کائنات نے حضرت آدم کا پتلا تیار کیا، اور پھر اعلان فرمایا فرشتوں کے درمیان کہ جس وقت میں اس میں روح پھونک دوں تم سب ان کے سامنے سرب سجود ہو جانا۔ ظاہر حضرت آدم کو سجدہ کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ حضرت آدم کے ذریعے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری مقصود تھی۔ لہذا اللہ رب العزت نے جب روح پھونکی اور حضرت آدم ایک انسانی پیکر میں زندہ انسان کی حیثیت سے سامنے آ گئے، سارے فرشتے اللہ کے حضور میں سرب سجود ہو گئے، لیکن شیطان ابلیس اس نے انکار کیا، اور اس انکار کے نتیجے میں اسے راد درگاہ کر دیا گیا۔ وہ ابلیس جس کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس نے اپنی عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے اللہ رب العزت کے حق کو پہچاننے اور واقفیت و معرفت کے واسطے اور حوالے سے اس نے وہ مقام حاصل کر لیا تھا کہ اس کا شمار فرشتوں میں ہو رہا تھا، لیکن اپنی اس ناہنجاری کی بنیاد پہ اللہ کے حکم سے سرتابی کی وجہ سے اسے رادیں درگاہ ہونا پڑا۔ جس وقت وہ نکل رہا تھا اللہ کے حضور میں یہ بات اس نے کہی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا۔ اللہ کے حضور میں بڑے زام کے ساتھ، بڑے دمخم کے ساتھ، بڑے دعوے کے ساتھ اس نے یہ بات کہی کہ جس فرد کو آج آپ نے کرامت سے نوازا ہے، شرف و عزت اور وقار سے اس کو ممتاز بنایا ہے، اگر آپ نے مجھے مہلت دی تو میں اسے ہی نہیں بلکہ اس کی آنے والی نسل کو کرش کر کے رکھ دوں گا، آپ کے حکم سے دور و مہجور کر دوں گا، آپ کے دیے ہوئی راہ سے اس کو ہٹا دوں گا۔ اس معبود برحق نے کہا تھا
قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا۔ اس مالک نے کہا کہ چل یہاں سے، تو جا یہاں سے، جو تیری اتباع کرے گا، تیری راہ کو اختیار کرے گا، تیرے راستے پر چلے گا، تجھے بھی اور ان سب کو میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسے تو نکالا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے بڑی قوت دی، اسے صلاحیت دی، وہ ہمارے رگ و ریشے میں داخل ہو سکتا ہے، ہمارے بلڈ سرکولیشن کے ساتھ وہ گھوم پھر سکتا ہے، ہمارے شعور پہ چھاپے ڈال سکتا ہے، ہمارے دل و دماغ پر کمندیں ڈال سکتا ہے، ہماری صلاحیتوں کو نخچیر بنا سکتا ہے، ہمارے ذہن و دماغ کو معاف کر سکتا ہے۔ وہ وہاں سے ہمیں دیکھ رہا ہے جہاں ہم اسے نہیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ آزمائش کا گھر ہے، یہ دارالامتحان ہے، یہ دارالابتلاء ہے، لہذا شیطان کو یہ موقع اللہ رب العزت نے فراہم کیا، اور وہ ہمیں طاقت ہمارے اوپر طاقت کرتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف اس کے لیے کہہ دیا کہ تجھے اختیار ہے، جس طرح چاہو تم ابن آدم کو بہلانے کی، پھسلانے کی، راہ سے ہٹانے کی، اور اسے اپنے مقاصد سے دور کرنے کی کوشش تم کر سکتے ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس معبود برحق نے یہ بھی فرمایا کہ میرے خاص بندوں پر تمہارا داؤ نہیں چلے گا۔ حضرات، وہ خاص بندے کون ہیں؟ وہ خاص بندے وہ اہل ایمان ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ دنیا کی دولتوں کی قدر کی جاتی ہے، انسان پیسے کی قدر کرتا ہے، سونے کی قدر کرتا ہے، جواہرات کی قدر کرتا ہے، وجاہتوں کی قدر کرتا ہے، اور دیگر چیزوں کی قدر کرتا ہے، اور اس کے لیے جان جوکھم میں ڈالتا ہے، اس کو حاصل کرنے کی خوب کوششیں کرتا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ ساری چیزیں فانی ہیں، ان سب کے اثرات جو ہیں وہ فانی ہیں۔ آج مال ایک کے پاس ہے اور کل دوسرے کے پاس ہے، آج کا غنی کل کا جو ہے وہ قلاش و مفلس ہو جاتا ہے، آج کا غنی اور دھنی جو ہے کل کے لیے وہ مفلس و قلاش جب گردانا جا رہا ہے، اور ایسا ہوتا رہتا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ مال قابل اعتبار نہیں ہے، یہ وجاہتیں قابل اعتبار نہیں ہیں، یہ عزتیں قابل اعتبار نہیں ہیں، یہ دولتیں قابل اعتبار نہیں ہیں۔ اس مالک بر و بحر نے جس کو عز اور وقار کا سرمایہ افتخار قرار دیا ہے، وہ ایمان ہے، اور اسی ایمان کی بدولت اللہ رب العزت نے اگر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو کرامت و شرف کا تاج پہنایا، تو شیطان کے اس اعتراض کے پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے رب کریم نے ساری کائنات کے انسانوں کے لیے شرف و کرامت کی بات کہہ دی، اور یہ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے بنی آدم کو کرامت کا تاج پہنایا ہے، ہم نے بر و بحر پر اس کو سرداری عطا فرمائی ہے، ہم نے اس کے لیے پاکیزہ رزق کا سامان مہیا کیا ہے، اور ہم نے بڑی فضیلتیں اس کو اپنی تمام مخلوقات میں عطا کی ہیں۔ یہ ساری فضیلتیں، یہ ساری عنایتیں، یہ ساری نوازشیں، یہ ساری کرامتیں، اور یہ سب کی سب شرافتیں اس بنیاد پہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے اسے نوازا ہے۔ وہ ایمان جس کی بنیاد پہ پہاڑ اپنی جگہ قائم ہے، وہ ایمان، وہ دولت ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سی چیز قیمتی ہے، کون سی چیز قابل قدر ہے، کون سی چیز جو ہے وہ اس لائق ہے کہ اس کو ہم اولیت دیں۔ ظاہر ہے وہ ایمان ہے کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی نے بنایا ہے، اللہ ہی عطا فرمانے والا ہے، وہ نہ کسی سے اس کو پیدا کیا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کوئی اس کا ہمسر ہے، نہ اس کا کوئی شریک و سہیم ہے، نہ وہ ان تمام چیزوں کو پیدا کر کے کسی کے حوالے اس نے کیا ہے۔ جب یہ ہے اور ایسا ہی ہے، اسی لیے اس کا اعلان ہے سورہ اخلاص کے اندر، قرآن پاک کی آیت کریمہ سورہ اخلاص، جو صورت بہت ہی چھوٹی صورت ہے، لیکن معنویت کے اعتبار سے، قدر و قیمت کے اعتبار سے، فعالیت کے اعتبار سے، ایمان کی وضاحت کے اعتبار سے، حیثیات کے اعتبار سے ایک امتیازی شان کے حامل یہ صورت ہے۔ اللہ کے رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ وہ سورہ ہے جو گویا ایک تہائی قرآن پاک ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ انیک نہیں ہے، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اور وہ بے نیاز ہے۔ ناظرین، اب وقفے کا وقت ہو چکا ہے، اس وقفے کے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو ہم پھر جاری رکھیں گے۔
اور آپ سے روبرو ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ وہ سورہ ہے جو گویا ایک تہائی قرآن پاک ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ انیک نہیں ہے، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اور وہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کے سامنے ہاتھ وہ پھیلانے والا نہیں ہے، کسی نوکر و چاکر کا وہ محتاج نہیں ہے، اپنا کام وہ خود کر لیتا ہے، وہ کھاتا نہیں وہ کھلاتا ہے، وہ سوتا نہیں بلکہ سونے کا نظام اس نے قائم کیا ہے، وہ جاگتا ہے اور دیکھتا ہے، ہر چیز پر اس کی نظر ہے، ہر چیز کا تحفظ وہ خود ہی کر لیتا ہے اور کر رہا ہے۔ اس کے لیے دن کی روشنی اور رات کی تاریکی برابر ہے، وہ گہرے سمندر کی پنہائیوں میں چھپی ہوئی چیز سے بھی واقف ہے، اور فضائے بسیط کے اندر پرواز کرنے والے ذروں سے بھی خوب واقف ہے، اور 7 سماوات 7 آسمانوں میں جو چیزیں اس نے پیدا کی ہیں ان کا تحفظ بھی وہ کر رہا ہے، اور 7 زمینوں کے اندر جو چیزیں اس نے رکھی ہیں اس کو بھی اس نے تازہ دم رکھا ہے، اور اس سے کام لینے کے لیے مواقع اس نے فراہم کیے ہیں۔ لہذا وہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا ہوا ہے اور نہ وہ پیدا کیا گیا ہے، نہ اس کا بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا باپ ہے، بلکہ وہ تنہا ہے، اس کا کوئی ساجی اور کوئی شریک نہیں ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ایک بہت بڑی دولت ہے، ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، اور آپ جانتے ہیں جتنا قیمتی جو سرمایہ ہوتا ہے اس کا تحفظ بھی اسی دائرے میں کیا جاتا ہے۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو جتنی بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے اتنا ہی بڑا نظام بنایا جاتا ہے، اور اتنے ہی بڑے افراد اس کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں۔ یہی وہ ایمان ہے جس کی بانگ لگانے کے لیے، جس کا نغمہ سنانے کے لیے، جس کا ورد کرنے کے لیے، جس کی دعوت دینے کے لیے، جس کا پیغام لانے کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 پیغمبروں کا انتخاب فرمایا، اور ہر ایک نے آ کر کے سب کے سامنے کھل کر کے ببانگ دہل یہ بات کہی، اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ ایک ہے، تم اس کے بندے ہو، اسی کی بات مانو۔ دیکھو تو دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے، دنیا کے اندر اگر کوئی ایک گھر بناتا ہے، اس گھر کے اندر اس نے ساری چیزیں رہائش کی رکھی ہیں، سہولت کی رکھی ہیں، اس گھر کے اندر کس کا حکم چلتا ہے؟ کیا پڑوسی کا حکم چلتا ہے؟ وہ آ کر کے کہے کہ نہیں ہم یہاں بیٹھیں گے، ہم وہ کھائیں گے، ہم یہ کریں گے؟ نہیں، جس نے گھر بنایا ہے اسی کا حکم چلتا ہے، جس کو ہم نے ترکیب دی ہے، جو ہماری کوششوں سے عبارت ہوئی ہے، جس کو ہم نے جو ہے وہ سامنے لا کر کے پیش کیا ہے، اس میں ہمارا حکم چلتا ہے، چاہے ہم موجود ہوں یا نہ ہوں، ہمارا ڈائریکٹر سامنے ہو یا نہ ہو، ہماری کمپنی کا مینیجر سامنے آئے یا نہ آئے، لیکن دنیا کے کسی خطے کے اندر وہ کمپنی کا سامان جب آئے گا تو ایک ساتھ ایک بکلیٹ بھی آئے گا، اور اس بکلیٹ پہ ساری تفصیلات موجود ہوں گی، اور اس تفصیلات کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ آپ ٹی وی خریدنے جائیے، آپ فریزر خریدنے جائیے، آپ جنریٹر خریدنے جائیے، ناظرین آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس میں یہی آپ پیش نظر رکھیں گے کہ اس بکلیٹ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، تاکہ اسی کے اعتبار سے اپنے چینل کو ہم وا کریں، اور اس فریج کو اسی طرح سے ہم رکھیں اور اسی طرح سے استعمال کریں۔ تو گویا کہ کمپنی کا حکم چل رہا ہے، آپ کا حکم نہیں چل رہا ہے۔ آپ اگر سوچیں کہ جب ہم نے پیسہ دیا تو ہمارا حکم چلے گا، ہم آگے سے نہیں دیکھیں گے، ہم پیچھے سے دیکھیں گے، ہم فریزر کو جو ہے اس طرح نہیں لگائیں گے، اس طرح لگائیں گے، ظاہر ہے فریزر جو ہے جواب دے دے گا اور کہے گا ہمیں کام نہیں کر سکتا۔ ٹی وی آپ کو اسکرین پہ کچھ نہیں دکھا سکتی ہے، ریفریجریٹر آپ کا کام نہیں کر سکتا ہے، یہاں تک کہ آپ کسی سے اپنا لباس سلوائیں اس میں بھی اس کا حکم چلتا ہے کہ یہ آستین ہے تو آستین ہاتھ میں رہے، اور یہ پائچہ ہے تو پیر میں رہے، اور یہ فلاں چیز ہے تو فلاں جگہ رہے، لہذا اسی کا حکم چلتا ہے۔ تو اتنی بڑی کائنات جس کی سرشتی اس مالک نے کی ہے ناظرین، اس کا حکم اگر نہیں چلے گا تو کس کا حکم چلے گا؟ سوچنے کی بات ہے، یہ عقلیت ہے، عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہوش و خرد سے اس نے ہم کو نوازا ہے، لہذا ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے۔ یہی وہ ایمان ہے جس کی دعوت دینے کے لیے انبیاء علیہم السلام تشریف لے آئے۔ ناظرین ایک بہت اہم بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، بہت قابل توجہ امر کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ ایک بڑا سرمایہ ہے، ایک بہت ہی عزیز ترین دولت ہے،
ایک بہت ہی قیمتی جو ہے وہ چیز ہے، جوہر ہے، لیکن وہ صرف فلاں جگہ مل سکتا ہے اور وہ دوسری جگہ نہیں مل سکتا ہے۔ بڑا قیمتی گوہر ہے، وہ صرف جے پور کی مارکیٹ کے اندر وہ حاصل ہو سکتا ہے۔ آپ وہاں سفر کر کے جائیں اور جانے کے بعد وہ آپ ہوا محل دیکھتے رہ جائیں، آپ جو ہے عامر کا قلعہ دیکھتے رہ جائیں، آپ جو ہے اکبری مسجد کی زیارت کرنے چلے جائیں، آپ وہاں سے سکندرہ چلے جائیں، آپ وہاں سے فتح پور سیکری چلے جائیں، آپ وہاں سے آگرے کا تاج محل دیکھنے چلے جائیں، لیکن وہ درِ شاہوار جو جے پور کی مارکیٹ کے اندر ہی مل سکتا ہے، اس کو آپ نہ خریدیں اور اس کی طرف توجہ نہ دیں، تو جب آپ وہاں سے واپس ہوں گے تو سوائے ہاتھ ملنے کے کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ حضرات، اس سے زیادہ یہ کہ وہ جوہر جے پور کی مارکیٹ سے حاصل کر کے دلی کی مارکیٹ سے بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن ایمان کی دولت یاد رکھیے صرف یہیں پر مل سکتی ہے۔ یہ دولت جنت میں نہیں ہے، یہ دولت آخرت میں نہیں ہے، یہ دولت پلسرات پہ نہیں ہے، یہ دولت برزخ میں نہیں ہے، یہ دولت کوئی فرشتہ نہیں دے سکتا ہے، یہ دولت کوئی نبی نہیں دے سکتا ہے، یہ دولت یہاں ہے اور انبیاء علیہ السلام نے آ کر کے اپنا کام انجام دے دیا ہے اور وہ دولت ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ لہذا جن کے پاس یہ دولت نہیں ہوگی، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اس حقیقت کو بڑے واشگاف انداز میں بیان فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا، اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مکان قریب قالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اگر آپ وہ منظر دیکھتے جس منظر کے میں مبتلا وہ لوگ ہوں گے جو ایمان سے خالی ہوں گے، وہ بھاگ رہے ہوں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، لیکن ایمان کا سرمایہ نہیں، ایمان کا گرین کارڈ نہیں، وہ پکڑ لیے جائیں گے، وہیں کے وہیں دبوچ لیے جائیں گے، اور جب دبوچا جائے گا، پکڑا جائے گا، ان کی گردن میں ہاتھ لگا دی جائے گی، اور جب فرشتے ان کو گھونسوں سے اور تماچوں سے ان کو جو ہے ان کی ضیافت کر رہے ہوں گے، اس وقت کہیں گے قالوا آمنا بہ، وہ کہیں گے ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے، ہم نے مان لیا۔ انا لہم التناوش من مکان بعید، دور دراز ایمان کی گٹھری تو چھوڑ کر کے تم دنیا میں آ گئے، اب تم برزخ میں ہو، اب تم آخرت میں ہو، اب تم پلسرات پہ ہو، یہاں کہاں ایمان کو حاصل کر سکتے ہو؟ تم نے پلیٹ فارم پہ چھوڑ دیا اپنی گٹھری کو اور پہنچ گئے دلی، اور دلی میں اپنی گٹھری تم تلاش کر رہے ہو، تو کہاں تم کو وہ گٹھری ملنے والی ہے، سامان ملنے والا ہے؟ یہاں تو پھر بھی یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اس کو پولیس والے لے چکے ہیں اور اپنے حفاظت میں رکھ کر کے وہ کسی عنوان کے تحت پتے کی بنیاد پہ یا موبائل فون نمبر کی وجہ سے اطلاع کر دیں، لیکن وہاں تو یہ بھی نہیں ہے۔ لہذا ایمان سے وہ خالی ہوں گے، پکڑ لیے جائیں گے۔ انا لہم التناوش من مکان بعید وقد کفروا به من قبل، انہوں نے تو پہلے ہی انکار کر دیا تھا، کفر کیا تھا، ایمان سے انکار کیا تھا، ایک کو چھوڑ کر کے انیک کی پرستش کی تھی، ان کو بھی پوج لیا تھا، پتھر کو پوجا، جانور کو پوجا، سانپ کو پوجا، بچھو کو پوجا، اور نہ جانے کیا کیا پوجا، اور ہر ایک کے سامنے اس نے ڈنڈوت کی اس معبود برحق کے پیدا کردہ اس انسان نے جس کو اللہ رب العزت نے امتیازی شان عطا کیا تھا، جس کو سامنے پہاڑوں کو جھکا دیا تھا، جس کے سامنے وادیوں کو بہا دیا تھا، جس کے سامنے ہواؤں کو زیر کر دیا تھا، جس کے سامنے آسمان کی چھت لٹکا دی تھی، جس کے سامنے ساری قوتیں اس کے قدموں میں ڈال دی تھی، جس کے سامنے توانائیوں کا انبار لگا دیا تھا، وہ انسان کتنا گیا گزرا ہے، انہی کو اپنا معبود سمجھنے لگا اور انہی سے اپنی دہائی دے کر کے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہونے لگا۔ ظاہر ہے وہ شان عالی اس کو کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں ان کی موت واقع ہوئی، کفر کی حالت میں ان کی موت واقع ہوئی، کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کے عذاب کو سامنے دیکھیں گے، دہکتی ہوئی جلتی ہوئی شعلہ بار جہنم ان کو اپنی طرف گھسیٹ رہی ہوگی، اور وہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہوگی حل من مزید، حل من مزید، اور لائیے، ابھی پیٹ نہیں بھرا، اور لائیے، اور لائیے۔ ایسے وقت میں وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے، کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس وقت اگر ان کے پاس روئے زمین کے برابر، اس دھرتی کے برابر سونا ہو، اور اس سونے کو وہ پیش کر کے اپنے آپ کو بچانا چاہیں تو وہ نہیں بچا سکتے، سونا قبول نہیں کیا جائے گا۔ 24ویں پارے کے اندر سورہ زمر کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس دھرتی کے برابر سونا اور اس دھرتی کے برابر اور یعنی دوگنا سونا اگر ان کے پاس ہو
اور وہ پیش کر کے اپنی جان چھڑانا چاہیں، جس طرح یہاں پر مچلکے پر ضمانت ہو جاتی ہے، ضمانت زر ضمانت داخل کر کے جو ہے مجرم کو جو ہے گھر پہنچا دیا جاتا ہے، لیکن وہاں کوئی ضمانت نہیں ہے، وہاں کوئی مچلکہ نہیں ہے، وہاں کوئی فدیہ نہیں ہے۔ ایمان کا گرین کارڈ ہونا ضروری ہے۔ ایمان اگر نہیں ہے تو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس مالک کے ساتھ کسی کو شریک و سہیم سمجھتا ہے، تو گویا آسمان سے وہ گر پڑا اور ہواؤں اور تیز آندھیوں نے اس کے پراخچے اڑا دیے، اس کا کہیں عطا پتہ نہیں، اس کے وجود کی کوئی خبر نہیں۔ تو ایک مشرک شرک میں مبتلا شخص اپنے وجود کو کھو دیتا ہے۔ ایمان وجود کو بنانے والا ہے، ایمان قوت کو سمیٹنے والا ہے، ایمان طاقت کو فراہم کرنے والا ہے، ایمان عظیمت کی راہ پہ ڈالنے والا ہے، ایمان عظمت و وقار کو فراہم کرنے والا ہے، ایمان دولت بے بہا ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ لہذا ہمیں ایمان کی طرف آنا چاہیے۔ آج دنیا کی ساری چیزیں ہمیں ایمان سے ہٹانے والی ہیں۔ ہم دنیا کی اس فانی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں جو فانی نہیں ہیں، لیکن ایمان جیسی دولت ہمارے گھر سے نکل رہی ہے، ہمارے بچوں سے نکل رہی ہے، ہمارے افراد سے نکل رہی ہے۔ ہم قرآن پاک سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم اللہ کے پیغام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لوگوں بتاؤ کل قبر میں کون جو ہے آگے آئے گا؟ کون بچانے کے لیے آئے گا؟ کون سہارا دینے والا ہوگا؟ اور آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی جو مستقبل ہی مستقبل ہے۔ آج ہم سب مستقبل کے لیے پریشان ہیں کہ ہائی فائی ہو، مستقبل ہمارا اچھا ہو، اور اپنے بچوں کو ہم بہت بڑا سرمایہ خرچ کر کے، ڈونیشن دے کر کے اپنے بچوں کے مستقبل کے زندگی کو بہتر بنانے کے لیے فکر کرتے ہیں، کوشاں رہتے ہیں۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم سوچیں کہ ہمارے یہ بچے اگر ان کی آنکھ بند ہوگی جس وقت موت واقع ہوگی، جو آنے والی زندگی ہے، آخرت کی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں زندگی ہے، اپنے بچے کی اس زندگی کو کیا ہم نے سنوارا؟ کیا ہم نے اس کو سمیٹا؟ کیا ہم نے اس کو اچھا کیا؟ لہذا ایمان سب سے بڑی دولت، ایمان سب سے بڑی قوت، ایمان سب سے زیادہ باوقار زندگی عطا کرنے کا ذریعہ، ایمان مستقبل کو سنوارنے اور مشاہدگی کرنے کا سب سے اہم واسطہ۔ حضرات ناظرین کرام، ہم پیس ٹی وی کے حوالے سے آپ کے سامنے ایمان کی بات ہم نے رکھی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں ایمان کی طرف آؤ، ایمان کو قبول کرو، ایمان کی راہ پر گامزن ہو جاؤ، اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا۔ اس نے بدر میں تمہاری نصرت کی، احد میں تمہاری نصرت کی، خندق میں تمہاری نصرت کی۔ ایمان اللہ رب العزت پر لانے والوں کو اللہ نے کبھی نہیں چھوڑا۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ اللہ کا اعلان ہے، نصرتیں اس کی طرف سے آ رہی ہیں۔ ضرورت ہے کہ اس ذات پر ایمان لے آئیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔